جو مری میں میٹنگ ہوئی ہے اور کل رانا ثناء اللہ نے میرے خیال میں کنفرم بھی کر دیا ہے کہ ہاں مطلب یہ فیصلہ ہوا ہے. جو اپنے آپ کو بڑے کہتے ہیں, ہم تو اس کو بڑے نہیں کہتے کیونکہ وہ اس ملک میں ظلم اور فاشزم کی بنیاد ہے. انہوں نے فیصلہ کیا مری میں, کبھی لندن میں فیصلہ کرتے ہیں, کبھی مری میں فیصلہ کرتے ہیں کہ سسٹم چلے گا. بھائی کون سا سسٹم چلے گا؟ میں میاں صاحب سے پوچھتا ہوں, میاں صاحب یہ تم جو 3-4 سال پہلے یا 5 سال پہلے تو جو کمپین چلا رہا تھا کہ ووٹ کو عزت دو, تو پوری قوم جاننا چاہتی ہے کہ کیا اس وقت کی قوم کو عزت ہے؟ آپ کے اندر اگر تھوڑی بھی اخلاقی ضرورت ہوتی تو آپ 8 فروری کو ریزائن کر لیتے. آپ کہتے کہ یہ مینڈیٹ میرا نہیں ہے. آپ کو خود اپنے حلقے میں شکست ہوئی ہے, اس کے باوجود جو ہے نا آپ ادھر بیٹھے ہیں اور ظلم اور جبر اور ڈنڈے کے زور سے آپ اپنی حکومت آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آئیں تمام جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ مل کے بیٹھے سوچے کہ کیا یہ ملک اس ہائبرڈ نظام کی طرح چلے گا کہ یا اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلانا ہوگا. اس لیے ہم نے جب الائنس پہ بھی ایک اعلامیہ ہم نے میں اس میں یہ پوائنٹ رکھا تھا کہ ہم قومی ایجنڈے پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے نظام کو کیسے چلائے, ملک کے ٹرانسپیرنٹ اور شفاف الیکشن کیسے ہوں گے, یہ ملک جو ہے نا آئین اور قانون کے مطابق چلے گا یا ملک جو ہے نا اس طرح یہ ہائبرڈ نظام سے چلے گا. اس لیے اگر ملک کی ترقی کرنی ہے, ملک میں امن لانا ہے, تو اس کا ایک ہی راستہ ہے ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی. ہم عمران خان جو اس وقت جیل میں ہے وہ اس جیل میں اس لیے نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ضمیر کا قیدی ہے, کیونکہ اس کے خلاف جتنی بھی کیسز ہے وہ کسی وقت بھی کمپرومائز کر سکتے ہیں, وہ جیل سے باہر آئے گا, آپ کے سب کے نالج میں ہے, لیکن وہ اصول پہ کمپرومائز نہیں کر رہا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کی اکانومی, ملک کی جو ہماری بیرونی سرحدات ہے, ملک کی جو اس وقت امن و امان کی صورتحال ہے, جو نیچرل ڈیزاسٹر ہے, اس سب کے لیے ہم قومی ایجنڈے پہ بات کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن وہ صرف سیاسی پارٹیوں کے ساتھ, کسی حکومت کے ساتھ نہیں, کیونکہ اس حکومت کو ہم لیجیٹیمیٹ تصور نہیں کرتے. یہ غیر قانونی اور عوام کی ول کے خلاف ہے. پاکستان تحریک انصاف اس ملک کا سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. جو مذاکرات کی جو بات ہے وہ وہی ہے جو خان صاحب نے خود انڈورس کیا ہے. جس طرح اس ملک کے نظام کو چلایا جا رہا ہے, جس طرح آپ اشارہ کر رہے ہیں اور جو آپ بات کر رہے ہیں, ایسے نہیں ہے. پارلیمانی پارٹی نے جو چیز کو اپروو کیا ہے, جو منسٹر گوہر صاحب نے اپنے تمام جو خان صاحب سے ملاقات کی ڈیٹیل دیے اس کو اپروو کیا, نمبر 1. نمبر 2, اس کو اپروو کیا کہ خان صاحب نے جو قومی ایجنڈے کے حوالے سے جو الائنس کا ایک اعلامیہ نکلا تھا کہ ہم نے اس بات پہ طے کیا تھا کہ ہم قومی ایجنڈے پہ جو ہے نا بات کری تھی, اس کو اپروو کیا ہے. اور اس پہ یہ نہیں ہے کہ یہ اختیار دیا گیا کہ ہمیں کوئی اسپیشل لوگوں کو دیا جائے. اس پہ بات ہوئی کہ جو قومی ایجنڈا ہے اس پہ جو ہے نا ہم بامانی مذاکرات چاہتے ہیں. دیکھیں, اگر تحریک تحفظ آئین بھی مذاکرات کرے گی تو پی ٹی آئی اس کا حصہ ہے نا, ہم فیصلہ کر لیں گے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے کون شامل ہوں گے مذاکراتی عمل میں, لیکن ابھی ہمیں یہ ہوتا نظر نہیں آ رہا, ابھی ہم اس سے بہت دور ہیں. خان صاحب بڑے واضح ہیں کہ اس وقت جو ہے کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے ہم نہیں چلیں گے. اگر کوئی سنجیدہ ہے اور خلوص سے مذاکرات کرنا چاہتا ہے آئین کی بحالی کے لیے, شفاف الیکشن کے لیے, انسان کی تکریم کے لیے, تو پھر ہم بات کریں گے. جہاں تک تحریک کا تعلق ہے, دیکھیں تحریک کا جو ایک تصور ذہن میں آپ نے لے لیا ہے کہ کوئی ٹرک آئے گا اس کے ساتھ ہزاروں لوگ ہوں گے, یہ تحریک ہے, یہ نہیں ہے. تحریک وہ ایک عمل ہوتا ہے, وہ ایک سیاسی ایکٹیویٹی ہے. تحریک یہ ہے جو ہم کر رہے ہیں. ہم پاکستان کے عوام سے مخاطب ہیں, ہم ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں, ہم شعور کو پکار رہے ہیں. یہ سب تحریک کا حصہ ہے. یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں. یہ لمحے آتے ہیں قوموں کی تاریخ میں, آپ خاطر جمع رکھیے. جو اس وقت ظلم ہے, جو اس وقت یہاں جھوٹ کا راج ہے, یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا. یہ قوم ضرور اٹھے گی اور ضرور اس تمام عمل کو ختم کرے گی. کوئی 10 سالہ پلان اس ملک میں نہ پہلے کبھی کارگر ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا. بہت سو نے 10 سالہ پلان بنائے تھے, وہ ملک کو کمزور اور ٹوٹا ہوا چھوڑ کر گئے. پارلیمنٹ سے آپ لوگوں نے استعفے دے دیے اور کل جب پارلیمنٹ کے باہر آپ لوگوں نے اسمبلی لگائی, اسپیکر اسمبلی کہہ رہے ہیں کہ ہم استعفے کے ایکسیپٹ نہیں کریں گے, کمیٹیوں سے پوچھیں گے, واپس آئے پارلیمنٹ میں جمہوریت ہونی چاہیے. تو اگر آپ لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں تو کس صورت میں آپ واپس آ؟ بالکل نہیں آئیں گے. دیکھیں, خان صاحب کا فیصلہ حتمی ہے کہ ہم اس مصنوعی سسٹم کو کیوں عزت بخشیں, کیوں سہارا دیں. اس سسٹم میں ہونے سے ہم نے کیا حاصل کیا ہے. عمران خان سے ایک کھلی ملاقات نہیں ہے کہ ہم کرا سکیں اس سسٹم کے ذریعے. تو خان صاحب بالکل واضح ہیں کہ اس سسٹم میں رہنا صرف ایک جھوٹ کو تقویت دینا ہے. سر, انہوں نے کہا کہ گاڑی کی چابیاں اور جو خواہشات ہے کہ میٹنگ میں عمران کے پاس واپس کر دیں, تو کیا پی ٹی آئی نے واپس کر دی ہیں؟ جی, مجھے یہی اطلاع ہے کہ اکثر نے کر دی ہیں. 2-4 لوگ ملک سے باہر ہیں, وہ بھی کر دیں گے. بالکل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو حقیقی ایم این اے ہیں, جو حقیقی ایم پی اے ہیں, ان کو اسمبلی لگانا چاہیے, عوام کے بیچ کھڑے ہو کر عوام کی بات کرنی چاہیے. ان بند کمروں میں, کمیٹیوں میں ہم صرف ایک جھوٹ کے نظام کو سہارا دیتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. سر, آپ کے پی آپریشن میں مخالفت کا
का बताया है कि इमरान खान साहब ने कल इसकी मुखालफत भी की है, जबकि इंजीनियर मीर मुकाम फेडरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि अली मीन गंडापुर साहब की कुर्सी के बगैर ही मुमकिन नहीं था, नेशनल एक्शन प्लान का ये हिस्सा है और वो उस इजलास में अली मीन साहब मौजूद थे, तो वज़ीर आला साहब की मंजूरी के बगैर तो ऑपरेशन सर जारी नहीं है, तो फिर मुखालफत किस बात की? नहीं, इमरान खान साहब का और ये PTI का फैसला है कि हम किसी ऐसे ऑपरेशन के हामी नहीं है जिससे अवाम को अपने घरों को छोड़ना पड़े, जिसको आप इंटरनल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड अमल हो सकता है, जिसको ये ऑपरेशन कहते हैं, जिससे गांव के गांव, इलाके के इलाके जो हैं उनको खाली करा दिया जाता है, लोगों को बेघर कर दिया जाता है। हम हरगिज़ उसकी हिमायत नहीं करेंगे। असद उमर साहब मज़ीद बात करेंगे, आप मज़ीद बात करें। नहीं, देखिए टारगेटेड, देखिए अगर दहशतगर्दी है, दहशतगर्द कहीं छुपे हुए हैं, तो हम ये तो नहीं कह रहे कि उनको कुछ ना कहो। हम कह रहे हैं आप एक टारगेटेड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो ज़रूर कीजिए। ऑपरेशन का लफ्ज़ गलत है, वो एक काउंटर टेररिज्म एक्शन होता है। यहाँ ऑपरेशन से जो तस्वुर लिया गया है वो ये है कि हज़ारों लाखों लोगों को बेघर कर दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, 26 नवंबर हो, 9 मई हो, बानी PTI का मामला हो, इलेक्शन सिंबल का मसला हो, आप कोई मुकदमा नहीं जीत सके। जी बिल्कुल, और ये फ़ख्र है हमें इस बात पे। देखिए जिस तरह की अदालत हो, इस अदालत के सामने मुकदमा वही जीतता है जो सर झुका के आता है, जो तारीकी का हामी होता है। हमने मुकदमे जीते, आपको याद होगा फौजी अदालतों के हवाले से हमने मुकदमा जीता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा यह गैर आइनी है, इनको 26वीं आइनी तरमीम लानी पड़ी उस फैसले को रद्द करने के लिए, एक नई अदालत कायम करनी पड़ी। हाई कोर्टों से इन्होंने जजों को उठाया, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में बिठाया। जो पहले दिन सुप्रीम कोर्ट में आया, अगले दिन उसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में बिठाया, अपनी मर्जी का बेंच बनाकर उस फैसले को रद्द किया। हमने जीता मखसूस नशस्तों का मुकदमा, बिल्कुल जीता। फिर इनको 26वीं आईनी तरमीम की बैसाखी का सहारा लेना पड़ा और एक बेंच बनाकर उसको रद्द करना पड़ा। तो जो भी मुकदमा सामने आता है आप देखते हैं कि वो हमारे हक में होता है। जो मुकदमे ये आए, 2 गवाहान की गवाही पर, एक पुलिस वाला कहता है चक्री में मैं कुर्सी के पीछे छुप गया, एक कहता है जमान पार्क में मैं मेज़ के नीचे दबक गया। इन 2 गवाहियों के ऊपर पूरा जो कॉन्स्पिरेसी मुकदमा है 9 मई के हवाले से सिर्फ इन 2 गवाहियों पर खड़ा हुआ है। मज़ाक़ा खेज़ गवाहियाँ हैं, हर सतह पे इनको रद्द किया गया और इंशाअल्लाह आप देखेंगे ये अदलिया भी इन गवाहियों को मान नहीं सकेगी। आप दोस्तों से है पीका एक्ट के बाद आप बिल्कुल खामोश हो गए, आपकी तैयारी खत्म हो गई, पीका पड़ गए। खामोश हो गए, कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए ये सवाल होने दें, एक मिनट प्लीज, ऑर्डर जी, ऑर्डर जी। गुंजाइश है क्योंकि कल आपके सीएम साहब भी कह रहे थे कि बानी PTI भी इसके हामी है। देखिए ये बिल्कुल बातें इस वक्त गैर मुतल्लिक हैं। हम इस पार्लिमान का इस्तेहकाक नहीं मानते कि आइन में कोई तरमीम करे। पार्लिमानी निज़ाम को अगर सदारती निज़ाम की जानिब ले जाना है तो ये कोई वाज़ेह बात नहीं है, उसकी अपनी बहुत सी कबाहतें हैं, लेकिन ये पार्लिमान हरगिज़ इस नौइयत की तरमीम नहीं कर सकती। ये बुनियादी ढांचे को बदलने वाली बात है रियासत के, तो हम हरगिज़ इस पार्लिमान के ज़रिए इस नौइयत की तरमीम की हिमायत नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी।